محترمہ محبوبہ مفتی جی محترمہ محبوبہ مفتی جی سائلنٹ کر دو. Good afternoon, ma'am. We are waiting for you. بہت ہی معظم اور محترم جناب محبوبہ مفتی صاحبہ، میڈم جی کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں. میڈم جی، ہم نے جب دیکھا کہ ریاست میں ایک ہی جماعت کی جو پارٹی، ایک ہی جماعت کی رولنگ یہاں چل رہی تھی پچھلے 60 سال سے، مفتی صاحب سے پوسٹیں کریٹ کی جاتی ہیں اور وسائل مہیا کیے جاتے ہیں نوجوان طبقہ کے لیے. مفتی صاحب ریاست کے ہر پرائمری اسکول میں پروویژن آف تھرڈ ٹیچر کی کرنے کے 12,500 جو ہیں ہمارے پرائمری مطلب اسکول تھے. اور مفتی صاحب کی ایک سوچ سے ذہین آدمی تھے. ہم نے ان کا منشور دیکھا. میں جب ریٹائر ہوا آفیسر کا، میں ریٹائر ہوا تو میں آیا تو ہم نے ان میں معماریت تھی، اس کو ہم نے قبول کیا جو مفتی صاحب نے دیا تھا. اس کی میں تھوڑی سی مثالیں دوں گا، فائر کروا دیا. آج بھی مطلب سیز فائر کا وائلیشن جو ہے، تھوڑا سا پیسہ لے کر، مرغی لے کر اپنی بغل کے نیچے، اور وہ پیسہ جو بنا اس کے لیے ہمارے لیے یونیورسٹی بن گئی. میڈم جی، اب ہم جماعت کے لوگ ہیں اور ہم آپ کے آخری جماعت جو ہے بڑے بڑے مطلب جانبدار لوگ ہیں جو چلنا چاہتے ہیں، اور جماعت کو تقویت اور جماعت کی معماریت دیکھیے. یہ سائڈ سے گھس جانے والا آدمی جو ہے بعد میں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. ہم نے آپ نے مینڈیٹ دیا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہاں بات کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان رکھا تو اس کے ساتھ بھی اس کے پاس بھی ایمان. تو میں یہاں بھی آؤں اور آپ سب سے ملاقات کروں، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. جیسا کہ سریندر چودھری نے بتایا، جب مفتی صاحب اس دنیا سے گئے تو پیچھے تو جب والد جاتے ہیں تو مکان، دکان، زمین، جائیداد، میری ساری جائیداد، دکان شکان آپ ہیں. میرا جو بھی اثاثہ ہے والد کا وہ آپ ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے ملوں، بات کروں اور بتاؤں، اپنا دل کھول کے بتاؤں کہ حالات بہت خراب ہیں، بڑی مشکل میں ہیں. ہم پہلے بھی ایک بار بہت مشکل میں آئے تھے، تب شکر تھا کہ میرے ساتھ میرے والد تھے، مفتی صاحب تھے. تو ہم نے اس وقت ہمت کی، ایک بہت بڑی جماعت میں تھے، ہم کانگریس میں تھے. تو لگا ہمیں کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا جس سے ہم جموں کشمیر کو اس مصیبت سے نکالے، کیونکہ کئی بندوقیں تھیں. خاص کر یہ جو دور دراز علاقے ہیں، پنچ جیسے یہاں کے گاؤں دیہات، رات کو ایک دستک دیتا تھا تو وہ کھانا مانگتا تھا، اس کے بعد دوسرے دستک دینے والے آتے تھے. تو لوگوں کی حالات بہت خراب تھے. اسی کمرے میں کھانا پینا، اسی کمرے میں باقی کام بھی ہونا کرتا تھا کہ باہر جانے کا ڈر لگتا تھا. تو اس وقت مفتی صاحب نے یہ سوچا کہ میں تو اس ملک کا ہوم منسٹر بھی بنا ہوں، اب اس سے زیادہ مجھے کچھ بننا نہیں ہے، مگر اگر میں اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو اس مصیبت سے نکال سکوں، اس خون خرابے سے نکال سکوں. یہ جو ہمارے بارڈرز پہ رہتے لوگ، نہ تو ان کی شادی وہ اپنے گھر میں کرتے ہیں، نہ ان کی میت جو ہے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، ان کو اسکول بچے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ دن بھر گولہ باری چلتی رہتی تھی. تو فیصلہ ہوا کہ ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، کانگریس میں رہتے تھے، کہ ہم اس کو چھوڑ کے کچھ چھوٹا موٹا اپنا ایسا بنائیں گے جس میں ہم یہاں کے لوگوں کو سایہ دے سکیں، جان و مال اور ان کی عزت کی. کیونکہ کانگریس میں بات فوجیں، سری نگر ہو، جموں ہو، پونچھ ہو، راجوری ہو، ہر جگہ تارے، کنڈے دار تار، اور باہر کھڑے لوگوں کو ایک ایک آدمی گھر کے باہر کھڑا تھا. اور جو کچھ بھی نہیں کریں گے گریز سرے وہ کر لیں گے. تو اس لیے جب ہم نے جماعت بنائی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، مفتی صاحب کو موقع تو نہیں دیا لوگوں نے، کچھ سیٹیں ملی، پر اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انہوں نے سرکار بنائی. پر سرکار کا مقصد ہی ان کا یہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو کرسی کی کوئی لالچ نہیں تھی، کیونکہ جب ہوم منسٹر بنتے ہیں تو سارے چیف منسٹر آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس جموں کشمیر کے انسان کو، چاہے وہ بارڈر میں رہنے والا ہو، چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہو، اس کو ان گولیوں سے باہر کیسے نکالوں.
اور اس کشمیر کے بیچ میں جو دیواریں ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں, جو راستے ہیں ان کو کھول سکتے ہیں, تاکہ بھائی بھائی سے مل سکے, بھائی بہن مل سکے, باپ بیٹے سے مل سکے. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ واجپئی جی نے مفتی صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کیا اور مظفر آباد روڈ کھولنے کی بات چلی, اور راستے کھلے بھی, کاروبار بھی ہوا, یہاں بھی کھلا, ٹاسک فورس بھی ختم ہوا, کوٹا بھی ختم ہوا, اور ترقی کے لحاظ سے مفتی صاحب نے جگہ جگہ کالج, یونیورسٹی, اور سب سے بڑا یہ جو ہمیں یہ جو مغل روڈ جس پہ وہ ٹنل بنانے کا ان کا خواب تھا. میں نے بڑی کوشش کی, جب میں وزیر اعلیٰ تھی تو میں گڈکری صاحب سے ملی 2-3 بار. میں نے ان کو بولا کہ ہمارا جو یہ والا راستہ ہے نیشنل ہائی وے, وہ سردیوں میں بالکل بند ہو جاتا ہے, اس پہ ایک ٹنل بننا چاہیے تاکہ یہ راستہ ہمارا چلتا رہے. یعنی مفتی صاحب سے جو بن پڑا اس وقت انہوں نے کیا. مگر آج پھر سے آزمائش کا وقت ہے, اور آج میں آپ لوگوں کے پاس کچھ دینے کو نہیں آئی ہوں, آپ سے آپ کی دعائیں اور آپ کی مدد لینے آئی ہوں, کیونکہ میں بہت مشکل راستے پہ چل پڑی ہوں. میرے والد کا خواب تھا جب 28 جولائی 2000 میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار دوبارہ چن کے آئی ہے, انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. جب بھی آپ پارلیمنٹ میں کوئی قانون بناتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ قانون بنتا ہے پہلے ان کی رضامندی لی جاتی ہے. جب فارمرز کا قانون بنا تو اس کے لیے ان سے پوچھا نہیں گیا, اور آج فارمرز پچھلے 2 مہینے سے سڑکوں پہ ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو بل لایا گیا ہے یہ ہمارے حق میں نہیں, یہ ہمارے فائدے میں نہیں, ہمیں نہیں چاہیے, اس کو واپس لے لو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار اڑی ہوئی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ 26 جنوری کو جو ایک ڈرامہ رچایا گیا, جس طرح سے کچھ گنے چنے جو گنڈا ایلیمنٹ ہے ان کو لال قلعے تک رسائی دی گئی, ان کو وہاں پہنچایا گیا, اس کے بعد انہوں نے جھنڈا وہاں لہرایا. تو اس طرح جو فارمرز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, یہ پہلی بار نہیں ہوا. جب سی اے میں ہوا تھا, سی اے کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے, ان کو بھی پاکستانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو خالصتانی کہہ کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں ہماری ملک کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے, جمہوریت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو بی جے پی کر رہی ہے. یہ ملک کو تتر بتر کرنا چاہتی ہے, یہ ہندو مسلمان کو الگ کرنا چاہتی ہے, یہ ہندو اور سکھ کے بیچ میں فساد ڈالنا چاہتی ہے. یہ لوگ سفر کر رہے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, کھجل ہو رہے ہیں, بارڈرز پہ روز گولی چلتی ہے, کوئی نہ کوئی مارا جاتا ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو ہماری سرکار ہے, کہیں نہ کہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے کیسے ہونے چاہیے. چائنا بھی, پاکستان اور چائنا کی بات کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیے نیپال کے ساتھ دیکھیے, بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھیے, سری لنکا کے ساتھ دیکھیے, کسی بھی پڑوسی کے ساتھ ہمارے رشتے ٹھیک نہیں ہیں. مگر پاکستان کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں تو بارڈر پہ ہمارے لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں. چائنا کے ساتھ رشتے خراب ہو گئے تو ہمارے 20-22 نوجوان شہید کیے گئے. تو میں سمجھتی ہوں اس سرکار کو یہ ایک الیکشن جیتنے کی مشین بنا ہوا ہے. ان کے پاس الیکشن جیتنے کے بغیر جو پورے ملک کے لیے کوئی بھی پالیسی نہیں ہے, کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح الیکشن جیتے, اور اس کے لیے انہوں نے فارمولا ایک بنایا ہوا ہے, ہندو اور مسلمان کو لڑاؤ. اب 370 کا ایک مینیفیسٹو جو تھا, انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا کہ 370 جو ہے وہ اس کو توڑا جائے گا, اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور اسٹیٹ کے اندر اس وقت ایک افراتفری کا جو ماحول بنا ہوا ہے, چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے اسٹیٹ کے اندر ہے. تو آپ اس کو کیسے, بہت بربادی کی انہوں نے. ایک جو اسٹیٹ بنائی تھی, ڈوگرا مہاراجا نے بنائی تھی ایک اسٹیٹ, جس میں جموں, لداخ اور کشمیر اور الگ الگ مذہب کے لوگ تھے. بہت خوبصورت اسٹیٹ بنائی تھی. انہوں نے اس اسٹیٹ کو تتر بتر کر دیا, لداخ کو الگ کر دیا, جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. ایسے ڈومسائل لا لائے, ایسے قانون لائے جس سے ہماری زمین اور ہماری نوکریوں کو سیل پہ لگا دیا. ہمارا نوجوان, اس کو نوکری نہیں ملتی ہے, مگر جو باہر کے لوگ ہیں ان کو اس میں حصہ ملتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو جنگلات کی زمینوں سے کھدیڑا جا رہا ہے, جبکہ جنگلات کی کوئی ہزاروں کنال زمین یہ بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو انڈسٹری کے نام پہ دے رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ 370 کوئی کشمیریوں یا مسلمانوں کے لیے بچاؤ کی بات نہیں تھی, یہ پورے جموں کشمیر کو بچا رہا تھا. اور اس کو واپس کرنا, اس کو لانا, اس کے لیے ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی. شکریہ. گورنر راج میں جو کرپشن ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟